الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں انتہائی افسوس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمہ اللہ کا قاتل کون ہے۔ معزز سامعین، ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمہ اللہ شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے عظیم فرزند تھے، جنہوں نے ڈاکٹریٹ علم دین کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی ہوئی تھی، اور وہ اس وقت سرمایہ اہل سنت تھے اور ناموس صحابہ رضی اللہ عنہم کی تحریک کے اندر پیش نظر آ رہے تھے۔ ان کو اس طرح ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانا پوری دنیا میں رہنے والے اہل سنت کے زخموں پر نمک ڈالنے کے مترادف ہے۔ سامعین محترم، سوال یہ ہے کہ چند ماہ پہلے سے خلا سے بھی کچھ آوازیں آ رہی تھیں کہ انڈیا چاہتا ہے پاکستان کے اندر شیعہ سنی فسادات کو ہوا دے دی جائے، اور کچھ خلائی مخلوق کی طرف سے کرسی پر متعین جو شخص ہے اس کی طرف سے بھی آج بھی یہ کہا گیا ایک مذمتی بیان میں کہ انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کو ہوا دے۔ اس بات کا ہمیں 3 مہینے پہلے سے پتہ تھا۔ یہاں تک کہا گیا کہ اتنا فنڈ ملک میں آیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ جب اس سب کچھ کا آپ کو پتہ ہے تو آپ نے اس کو روکنے کے لیے تدارک کیا کیا ہے؟ محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں آصف علوی نے دارالحکومت میں بیٹھ کر جس فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا ہے، اس کو ملک سے باہر کس نے بھیجا ہے؟ کون وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے گستاخوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جو ملک میں آگ لگا کے باہر بھاگ جاتے ہیں؟ اور 10 محرم کو اداروں کے پہرے میں کھڑے ہو کر کس نے فرقہ واریت کی آگ لگائی؟ ان کو کون نواز رہا ہے؟ وہ کن کی آغوش میں بیٹھے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ بالآخر اہل سنت ہی اس قسم کی سرگرمیوں میں نشانہ کیوں بنتے ہیں، جبکہ مولانا عادل خان صاحب رحمہ اللہ انتہائی پرامن طریقے کے ساتھ ناموس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تحریک کی قیادت کر رہے تھے، اور تمام اہل سنت قوتوں کو متحد کر کے ایک پرامن تحریک چلا رہے تھے۔ ان کو تو نشانہ بنا دیا گیا، اور بقول ان کے انہیں سب کچھ پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی ایکشن نہ لیا گیا، حضرت کو کوئی سیکورٹی فراہم نہ کی گئی اتنی بڑی شخصیت کو۔ اور اس طرف دیکھیں تو گستاخوں کو نوازنے میں حکومت کی آغوش میں بیٹھنے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ تمام کڑیاں ملائیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قاتل جو بھی ہے حکومت اور اداروں کی سرپرستی میں وہ یہ کام کر رہا ہے۔ یہ روز اول سے بات چلی تھی، اہل حق کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اور جب سے خصوصاً یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے تو جنرل مشرف سے ان کی کڑیاں مل رہی ہیں۔ اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا کہ چن چن کر ہمارے علماء کو نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی پالیسیاں وہی ہیں، صرف وجود بدلے ہیں، حقیقت میں حکومت وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس وقت کر رہے تھے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو پہلے کہتے تھے اور ہم اس کو سیاسی بیان سمجھتے تھے، آج وہ حقیقت نظر آ رہا ہے کہ قادیانیت اور ان کے ہم نواؤں کو نوازنے کے لیے اہل سنت کا قتل عام کرنے کی سازش تیار ہو رہی ہے، جو حکومتی سرپرستی میں پنپ رہی ہے۔ لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اگرچہ آپ مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمہ اللہ کا قتل افغانستان کی خفیہ ایجنسی کے ذمے لگا دیں، اور عادل خان صاحب کی شہادت انڈیا کی راہ کے ذمے لگا دیں، لیکن امت مسلمہ کو معلوم ہے کہ قاتل کس کی آغوش میں بیٹھے ہیں؟ صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے والے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کس کے قریب ہیں؟ قوم کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس کی زبان پہ ختم نبوت کا لفظ جاری نہیں ہوتا،
اور کون صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، یہ ساری باتیں جمیع اہل سنت کے علم میں ہیں، اور انشاءاللہ قاتلوں کی سرپرستی کرنے والوں کے لیے یہ گلے کا کانٹا ثابت ہوگی مولانا کی شہادت۔ حکومت اگر اپنے بیانات میں مخلص ہے اور ملک کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتی ہے تو مولانا عادل خان صاحب کے قاتلوں کو بے نقاب کرے۔ اس سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب پر حملہ ہوا، آج تک قوم کو قاتل کا پتہ نہیں۔ مولانا سمیع الحق صاحب آپ کے مرکز میں شہید ہو گئے، آج تک قوم کو قاتل کا پتہ نہیں۔ اب اتنی بڑی شخصیت کو نشانہ بنا دیا گیا اور صرف بیانات دے کر اپنی ذمہ داری پوری کرنا سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اے اہل حکومت بول ذرا، ہم تیرے ستم کے بسمل ہیں۔ اے اہل حکومت بول ذرا، ہم تیرے ستم کے بسمل ہیں، یا لا کر قاتل پیش کرو یا بول کہ ہم خود قاتل ہیں۔ پھر قوم یہی سوچنے پر مجبور ہوگی کہ جب یک طرفہ کارروائیاں ہوں گی، ایک طرف حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دی جائیں گی، ایک طرف آپ کی زبانوں پر ختم نبوت کا لفظ اٹکے گا، ایک طرف تحفظ بنیاد اسلام بل کی راہ میں روڑے اٹکیں گے، اور دوسری طرف ہمارے علماء کا خون گرے گا، اور آپ کے صرف مذمتی بیانات ہی کافی سمجھے جائیں گے، تو یہ کارروائیاں اور یہ طرز عمل ایسے انقلاب کو جنم دے گا جس کو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی روکنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی مولانا عادل خان صاحب اور دیگر شہدائے کرام کے درجوں کو بلند سے بلند تر فرمائے اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔